کبھی کبھار کوئی چیز محض پرانی نہیں ہوتی بلکہ کسی کی قید کی داستان بتاتی ہے، اور جب وہ چیز کا اگلا شکار تم ہو تو وہ تمہیں لینے واپس ضرور آئے گی۔ یہ کہانی ہے لینا کی، ایک عام سی لڑکی جس کی زندگی صرف ایک آئینے نے بدل کر رکھ دی۔ بارش ہو رہی تھی۔ اندھیری گلی میں ایک پرانی سی دکان کا بورڈ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ پرانی چیزوں کی دکان، یسٹرڈے تھنگس۔ وہاں کوئی نہیں جاتا، مگر جو ایک بار گیا واپس خود نہیں آیا۔ پرانی چیزوں کا شوق لینا کو اس دکان میں لے گیا۔ دکان میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی بو، سناٹا اور سردی کا احساس لینا کو جکڑ گیا۔ لینا ادھر ادھر کوئی نایاب چیز کی تلاش کرنے لگی، اور دور کھڑی اس دکان کی آنر، جو کہ ایک بوڑھی سی عورت تھی، اسے دیکھے جا رہی تھی۔ لینا نے اس کے پاس جا کر اس کی دکان کی نایاب چیز کے بارے میں پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے ایک آئینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئینہ آج تک اسے کوئی خرید نہیں پایا۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وہ آئینہ چاندی کے فریم والا، پرانی زبان کی نقاشیوں سے بھرا ہوا۔ جیسے ہی لینا نے اسے ہاتھ لگایا، کسی کی آواز اس کے کان کے اندر سرگوشی کرنے لگی۔ خوبصورت ہے نا؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر دکان میں اس بوڑھی عورت کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ لینا وہ آئینہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور لا کر اپنے کمرے میں دیوار پر لگا دیا۔ سب کچھ معمول پر لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی، اسے لگا جیسے اس کا عکس ابھی بھی وہیں موجود ہے۔ لینا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ لینا نے خود سے پوچھا، مگر وہ وہم نہیں تھا۔ رات کو جب لینا دانت برش کر رہی تھی تو لینا کا عکس مسکرا رہا تھا، مگر لینا نہیں۔ ایک عجیب سی سرد لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً تولیے سے آئینے کو ڈھک دیا، مگر رات بھر اسے نیند نہیں آئی۔ آدھی رات کو اسے لگنے لگا جیسے بیڈ شیٹ کسی انجانی قوت سے اڑنے لگی ہو، اور مانو اس بیڈ شیٹ میں کوئی موجود ہو، اور سارے کمرے میں سرگوشیاں پھیل رہی ہوں۔ مجھے اندر آنے دو، مجھے اندر آنے دو۔ اگلے دن لینا نے آئینہ باہر کوڑے دان میں پھینک دیا، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے کوئی سفید سا سایہ نکل کر واپس گھر کی طرف چلا گیا، اور جب وہ کمرے میں لوٹی تو آئینہ وہیں موجود تھا، اور اس میں موجود اس کا عکس مسکرا رہا تھا۔ لینا دوڑتی ہوئی واپس اسی جگہ پہنچی جہاں سے اس نے وہ آئینہ خریدا تھا، مگر وہاں اور کچھ موجود نہیں تھا سوائے جلی ہوئی عمارت کے۔ لینا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں سے وہ شاپ کہاں غائب ہو گئی۔ لینا نے جب گوگل میں سرچ کیا تو پتہ چلا کہ وہ دکان تو آج سے 12 سال پہلے ہی جل چکی تھی، اور اس کی آنر بھی اسی آگ میں جل گئی تھی۔ لیکن چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ جو آخری چیز اس آنر نے بیچی تھی وہ تھا ایک آئینہ۔ مزید تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ آئینہ ایک جادوئی عمل میں استعمال کیا گیا تھا۔
ایک لڑکی نے اپنی جڑواں بہن کے مرنے کے بعد اسی آئینے کے ذریعے اس سے تعلق بنانے کی اور اسے اپنی دنیا میں واپس لانے کے لیے ایک جادوئی عمل کیا تھا۔ اس کی بہن واپس تو نہ آ سکی مگر اس کی روح اسی آئینے میں قید ہو گئی۔ لینا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں جب اس نے آخری لائن پڑھی، اگر تمہارا عکس تمہارے بغیر حرکت کرے تو وہ صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ تمہیں بدلنے آ رہا ہے۔ اس رات لینا نے ایک کیمرہ آن کر کے آئینے کی طرف رکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب لینا نے اپنے عکس کو ہاتھ ہلاتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ جو ہی آئینے کے پاس پہنچی، آئینے سے اس کا عکس باہر نکلنے لگا اور ایک بجلی سی چمکی اور کیمرہ بند ہو گیا۔ اب لینا اسی آئینے میں قید ہو گئی اور لینا کے عکس نے باہر کی دنیا میں اس کی جگہ لے لی۔ اس کی آنکھیں کھوکھلی اور مسکراہٹ ایسی جیسے اس کے چہرے پر صفائی جھلک رہی ہو، اور اس کے ساتھ وہی آئینہ وہاں سے غائب ہو گیا اور اپنے نئے شکار کی تلاش میں ایک نیا شہر، نئے لوگ اور نئی دکان پر دیکھا گیا۔ ایک اور لڑکی پھر سے اسی آئینے کا شکار ہو گئی، لیکن اب کوئی اور نہیں، لینا کی روح ہی اس آئینے میں قید اپنا اگلا شکار تلاش کر رہی ہے۔ کیا لینا اپنا اگلا شکار تلاش کر پائے گی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔